بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب فلائٹ لیفٹیننٹ ارشد واسطی، جن کا تعلق 8th کامن سے ہے، ریلوے گروپ سے ان کا تعلق تھا. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ سر. واسطی صاحب، آپ کیسے یہ ہوا جو آپ اس یعنی فلائٹ لیفٹیننٹ کا تصور آتا ہے، تو ناظرین کو بتائیے نا کس طرح آپ سول سروس میں کیسے آئے، کیا میکینزم تھا وہ؟ کریش لینڈنگ. اچھا جی وہ اس طرح تھا جی کہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ سول سروس کا امتحان دیا تو آگے، تو آپ کس طریقے سے؟ جنرل ضیاء الحق جس وقت آئے تو انہوں نے ایک ویژن ان کا تھا کہ جی ٹو انجیکٹ سم ہاٹ بلڈ ٹو دا سول سروسز. اس کے تحت انہوں نے ایک اسکیم بنائی کہ ہر سال 8-10 آفسرز فرام تینوں سروسز سے انڈکٹ کیے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آلریڈی لوگ تھے وہ کولڈ بلڈ والے تھے، تو آپ ہاٹ بلڈ پھر آئے وہاں سے. یہ ان کا ویژن تھا، لیکن یہ سٹارٹ وہاں سے ہوا. ہاں، مگر میں نے یہ دیکھا، میں انڈکٹ ہوا، میں اکیڈمی لوٹوپا سے جب پاس ہوا تو میں بیسٹ کیڈٹ ایوارڈ ونر ہوں. اچھا، یہ تو از اے نیوز فار می. آج پتہ لگا، دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے توسط سے ناظرین کو بھی پتہ لگا اور ہمیں پتہ لگا. میں اس وقت کا یہ ایوارڈ جتنا بڑی بات ہے، اپنے کورس کا بیسٹ کیڈٹ ایوارڈ ونر تھا. یہ مطلب جو آپ نے ایوارڈ جیتا، یہ کیا اس میں صلاحیتیں تھیں جو آپ کی اجاگر ہوئیں اور جس سے آپ منتخب ہوئے بیسٹ کیڈٹ؟ اس میں 3 کرائٹیریاز ہوتے ہیں: آفسر لائک کوالٹیز، ایکیڈیمکس، اور جو آپ کے جنرل سروس ٹریننگ. اچھا، اس میں میں نے ایکسل کیا. بیسیکلی آئی واز اے اسپورٹس مین. ویسے اب بھی آپ ماشاء اللہ فٹ ہیں، اور ہم نے تو آپ کو بیڈمنٹن میں تباہی مچاتے دیکھا ہے. آپ نے مخالف ٹیم کا بھگت سکھا دیتے ہیں. نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی دین ہے کہ مطلب اس نے ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے. تو وہاں سے پھر آپ نے جب آپ بیسٹ کیڈٹ ہوئے تو پھر آپ کو اس جنرل ضیاء صاحب کے دور میں جس طریقے سے پھر یہ آتے تھے، وہ کیا پروسیجر ہاں نہیں، ہوتا تھا؟ وہ ایئر فورس میں جب سلیکٹ ہوا تو اس کے بعد 8 سال میں نے سروس کی. اچھا، روز ٹو دا فلائٹ لیفٹیننٹس پوسٹ. اچھا، تو میں ایئر فورس اکیڈمی میں ایڈجوٹنٹ تھا. اچھا. تو پھر آپ نے کوئی اندیہ یا آپ کا ارادہ یا کوئی خواہش ظاہر کی کہ میں سول سروس میں جاؤں؟ تو پھر نہیں، اس میں سلیکشن ہوتی ہے باقاعدہ. اچھا، کون کرتا ہے وہ اس کا ایک بورڈ بنایا تھا جنرل صاحب نے، اور اس میں ہیڈ کون کرتا تھا؟ انٹیریئر منسٹر. اچھا، وہ ہیڈ کرتا تھا. اس وقت محمود ہارون صاحب تھے، وہ ہیڈ کرتے تھے. اور ہمارے انٹرویو میں کیبنٹ سیکرٹری، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری، اور تینوں سروسز کے سیکرٹری جو تھے، سیکرٹری ملٹری سیکرٹری ایئر فورس کے سیکرٹری، اور کتنے بندے اس میں اپیئر ہوئے تھے؟ اس میں 90 آفسرز اپیئر ہوئے فرام تمام سروسز سے. اور ایئر فورس کے بھی 9 آفسر تھے اس میں، مگر ہم ان 90 آفسرز میں سے، جس میں میجورٹی ظاہر ہے آرمی کی تھی کیونکہ ہیں بھی زیادہ وہ، تو ہم صرف 9 لوگ آفسر سلیکٹ ہوئے تھے. ہاں جی. اینڈ دا فرسٹ ریگولر کورس جس میں وہ آئے تھے. اس سے پہلے کبھی آرمی میں، پولیس میں، آرمی سے لے کے پولیس میں آفسرز آ جاتے تھے. اچھا، 10-12 آفسر لے لیے. پہلا ریگولر تو آپ بانیوں میں سے ہوئے اس کا مطلب؟ ہم بانیوں میں نہیں تھے، مگر پائنیئرز یقیناً ہیں. اچھا، تو وہ مطلب اس کے بعد پھر آپ ٹریننگ لی 8th کامن کے ساتھ؟ جی، 8th کامن کے ساتھ میں انڈکٹ ہوا. اینڈ اٹ واز پریسائزلی 31 دسمبر 1980. ایسا ہی لگتا ہے جیسے کل کا وقت تھا، ایک دم سے گزر گیا. ہاں، بات تو کل کی لگتی ہے. تو ریٹائر ہوئے بھی 11 سال ہو گئے مجھے. سفر لمحوں میں بیت گیا ہے. کیا بات ہے. تو آپ بتائیے کہ جو ریلوے میں کس طرح آپ آئے؟ وہ تو وہاں سے ٹھیک ہے، آپ کو سول سروس میں انڈکٹ کر لیا، پھر آپ اکیڈمی میں؟ نہیں، اس وقت ہی آفر آپ کو ریلوے کی گئی تھی؟
آفر ہی اس وقت تمام سروسز کی انڈکشن کے ساتھ ہی آفر ہوتی تھی ان کی. اچھا. تمام سروسز کی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک زمانہ تھا کہ تمام لوگ پہلے سول سروس اکیڈمی میں جاتے تھے اور اس کے میرٹ پہ وہ سول سروسز یہ فرسٹ کامن سے لے کے کمبائنڈ میرٹ بنتا تھا بعد میں آن دی کنکلوژن آف دی ٹریننگ. جی فرسٹ سے لے کے سکسth کامن تک یا ففتھ کامن تک یہ ہوتا رہا. ہاں جی بھیا. تو اس کے بعد جو ہوا تو 7th and 8th سے جی ہاں پہلے سلیکشن ہو جاتی جی سلیکشن پہلے سروسز پہلے ایلوکیٹ ہو جاتی تھیں. اچھا. تو واسطی صاحب یہ ریلوے میں جو آپ آئے جی تو ریلوے میں آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں سرو کیا ہوگا ماشاءاللہ. کتنے 8 سال کی تو وہ سروس ہوگی آپ کی. کچھ بقیہ سروس آپ کی ریلوے میں تھی. آپ ریلوے بورڈ میں میرے خیال رہے ہیں آپ. میں انڈکٹ تو جی لاہور میں ہوا تھا اور سٹارٹ میں نے ہیڈ کوارٹرز سے کیا. پھر لاہور ڈویژن میں رہا اسسٹنٹ ٹرانسپورٹیشن آفیسر. میرے پاس لاہور سے لے کے پاک پٹن تک اور لاہور سے واگا یہ میرا سیکشن ہوتا تھا. اچھا. ویسے باسی صاحب یہ میں اس سے پیشتے کہ آپ سے ریلوے کے امور پر کوئی بات کروں گا آپ سے. جی جی. یہ جو آپ نے جیسے مجھے علم ہے اس بات کا کہ آپ بہت زبردست پلیئر تھے بیڈمنٹن کے اور نیشنل چیمپئن شپ کے رنر اپ بھی رہے اور اب کئی چیمپئن شپ بھی آپ نے جیتی جو کہ ریکارڈ ہے آپ کے لیے. تو یہ کیا جو آپ کا شوق تھا یا ہابی تھا یا پیشن تھا یہ کیا آپ کا کچھ اسکول ٹائم سے تھا یا کچھ بعد میں ڈیولپ ہوا؟ جی ہاں میں اسکول کے مطلب جس وقت میں 9th میں تھا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے ایک ریکٹ تحفتاً دیا. واہ. لکڑی کا ریکٹ تھا عام سا. اور آپ بادشاہ کے بیٹے ہوتے آپ کو تلوار آپ کے ہاتھ میں. ہاں تلوار ہوتی مگر وہ اس کو میں نے تلوار کے لیے تلوار کی طرح بالکل. اور اسی سے شوق پیدا ہوا. ماڈل ٹاؤن کلب میں ہم کھیلتے رہے. وہاں چیمپئن شپ جیتی. پھر اوپن میں کھیلنا شروع کیا. بڑی مار کھائی. پھر جیتنا شروع کیا. جیتنا آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے آخری سیڑھی تک جانے کے لیے پڑتا ہے. تو بہت مار بھی کھائی. پھر پنجاب کی بھی کپتانی کی. مجھے یاد ہے ایک واقعہ جو میں جب پہلی دفعہ پنجاب کی ٹیم میں سلیکٹ ہوا تو میں اپنے کوٹ پہن کے بلیزر پہن کے تو والد صاحب کے سامنے آیا. تو میں نے ان کو آداب پیش کیا. دیکھا انہوں نے ہی واز ہمسیلف پنجاب یونیورسٹی کے وہ ٹینس کے پلیئر تھے. اچھا. ہاں جی. اور ماڈل ٹاؤن کلب میں بھی سارے ماشاءاللہ گھر میں سب جی ماشاء اللہ. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر آپ پنجاب یونیورسٹی کا بلو پہن کے آتے میرے سامنے. اچھا. ہاں جی. جو والد صاحب نے فرمایا. والد صاحب نے. اچھا. تو میں نے کہا جی اس میں کیا لاجک ہے. پنجاب تو بہت بڑا ہے. پنجاب یونیورسٹی کی لمٹس تھوڑی سی چھوٹی ہیں. صحیح. تو کہنے لگے نہیں اس میں یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا بلیزر اگر آپ نے پہنا ہوتا یا دوسرے دیکھتے تو سب لوگ یہ دیکھ کے کہتے کہ یہ بندہ پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. اور تو یہ پنجاب کا کوٹ جو ہے یہ تو کوئی ان پڑھ آدمی بھی پہن سکتا ہے. تو یہ لاجک مجھے اپیل کیا. پھر 1966-67 میں نے پنجاب یونیورسٹی بلو حاصل کیا. اچھا. جی ہاں. یعنی آپ نے والد کی خواہش کو تکمیل. جی جی بالکل بالکل. زبردست جی. اولاد تو پھر ایسی ہو جو والد بھی خوش. والد باقاعدہ حیات تھے اس وقت ماشاءاللہ. اس وقت تو حیات تھے. اب تو اس وقت پھر وہ جب آپ بڑے خوش ہوئے ہوں گے وہ. جی یقیناً بہت خوش تھے. اور ان کی ڈیتھ ہوئی 86 میں. while I was serving in کراچی. اچھا. کراچی پورٹ کا اسسٹنٹ ٹرانسپورٹیشن آفیسر تھا میں. تو اسپورٹس آپ کی اس کے علاوہ یعنی بیڈمنٹن ہی رکھی ہوئی. یاد ہے کبھی کبھار آپ سے دو ہاتھوں ٹیبل ٹینس بھی کیا کرتے تھے. جی ہاں جی ہاں. ٹیبل ٹینس میو گارڈن کلب میں کھیلا کرتے تھے. ٹیبل ٹینس ہم نے
گھر سے سٹارٹ کی تھی، بیڈمنٹن بھی گھر سے ہی سٹارٹ کی تھی، اور ہمارا جو لان تھا ہم وہاں جی بلاک میں ماڈل ٹاؤن میں 4 کنال کا گھر تھا، تو بڑا اچھا لان تھا، تو اس میں لائٹس لگا کے ہم بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے، اور اسی کورٹ سے 4 ڈفرینٹ ایونٹس میں نیشنل چیمپئنز پیدا ہوئے. اچھا جی ہاں، جس جگہ آپ کھیلتے تھے اور بھی آپ کے ساتھی کھیلتے تھے تو وہ بھی. اور جہاں تک ٹیبل ٹینس کا لحاظ ہے، ہم نے وہ گھر میں جب کوئی پارٹی وارٹی ہوتی تھی تو 2 ٹیبلز ہماری ڈائننگ ٹیبلز لگ جاتی تھیں، تو اس میں کتابیں درمیان میں رکھ کے تو ہم ٹیبل ٹینس کھیلا کرتے تھے، اور بڑی کوشش ہوتی ہے. اتفاق ہے جیسے آپ کرکٹ میں دیکھتے ہیں، ہم دیہاتوں گاؤں میں اینٹیں رکھ کے آگے نہ وہ تھاپا سا ہوتا تھا جو کپڑے کوڑتے ہوتا، بالکل بالکل کھیلا کرتے تھے. تو آپ نے بڑا یہ مزیدار بات سنائی کہ ٹیبل ٹینس بھی جن سے کبھی مائیں پٹائی بھی کر دیتی تھی، تو وہ کتابیں درمیان میں رکھ کے تو ٹیبل ٹینس کھیلا کرتے تھے، اور بڑی کوشش کرتے تھے کہ والد صاحب کو ہم ہرا دیں، مگر نہیں ہرا سکتے. تو بہرحال پھر اب مجھے یاد ہے آپ سیکرٹری بھی میرے خیال یہاں کے میو گارڈن کلب کے رہے. نہیں، سیکرٹری میں نہیں رہا، میں نے ڈکلائن کر دیا تھا سیکرٹری بننے سے، کیونکہ میں اس وقت سیکرٹری پاکستان ریلوے سپورٹس بورڈ تھا. ہاں جی، وہ بہت امپورٹنٹ پوسٹ تھی، تو میں نے کہا کہ میں 2 بٹنز نہیں استعمال کرنے چاہیے. اچھا باسی صاحب، آپ مجھے یاد ہے کہ شاید آپ FGIR میں بھی رہے ہیں. جی جی جی. اچھا، ہمارے یہاں ملک میں جو ریلوے کا نام آتا ہے تو اس میں حادثات بہت ہوتے ہیں جی، اور یہ حادثات جو ہیں پھر بعض اوقات پولیٹیکل شکل اختیار کر لیتے ہیں. اپوننٹ پارٹیز کہتی ہیں جی دیکھیں اس کے دور میں اتنے حادثے ہوئے، وہ خود تو نہیں ظاہر ہے یہ حادثے کروا رہا ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے. حادثات تو انسانی غفلت کا نتیجہ ہوتے ہیں. تو کیا اس میں کمزوری، کیا یہ کچھ سسٹم کی کمزوری ہے، انڈیویجول کی کمزوری ہے، یا کوئی ریلوے جو منسٹر ہوتے ہیں استعفیٰ دے دو جی آپ فلانا حادثہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، وہ جو پولیٹیکل ڈیمانڈ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی آپ استعفیٰ دیں، وہ تو ورلڈ اوور ہر جگہ پہ نارملی، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، استعفیٰ دے دیتے ہیں لوگ. تو وہ ڈیمانڈ ایک ہے کہ جی میں غلطی قبول کرتا ہوں اور میں اس کا اونس لیتا ہوں، ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور میں چھوڑ دیتا ہوں. زیادہ سویر حادثہ ہو جائے تو وہ ہوتا ہے، دنیا بھر میں ایسے ہوتے ہیں. مگر یہاں ہمارا سسٹم جو ہے یہ 1861 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی کراچی سے. تو سسٹم جو ہمارا حادثے جو ہیں وہ ہیومن ایرر تو ہوتی ہے، وہ جہاں ہیومن بینگ ہوگا وہاں ایرر بھی ہوگی. صحیح. ٹو ارر از ہیومن. اور کچھ حادثے مٹیریل فیلئر بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ پٹڑی ٹوٹ جاتی ہے، سگنل آپ کا ریئیکٹ نہیں کرتا، پھر وہ تخریبی کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ تخریبی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، اور بڑے برے حادثے بھی ہوتے رہے اس کے اندر. اور ایک وہ واسی صاحب ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ وہ ایک آگے ہے کہ وہ ٹھیلا سا چلا کرتا تھا جس پہ وہ بیٹھا ہوتا تھا، جو ٹرالی جو کہ ٹریک کو دیکھتی تھی اور ٹرین کی پہلے چلتا تھا. اب بھی ہیں موٹر ٹرالیز بھی ہیں، افیکٹو نہیں ہوتا اتنا زیادہ، بہت افیکٹو. لیکن اگر وہ کوئی اس پہ سفر کرے اور اس کو ریگولرلی آپ مانیٹر کریں، پیدل بھی ہم لوگ مانیٹر کرتے ہیں، ٹرالی پہ بھی مانیٹر کیا جاتا ہے، پھر آفیسرز بھی ٹرالی پہ کرتے ہیں، اور اس میں جہاں خرابیاں ہوتی ہیں اس کی بندش بھی کی جاتی ہے. مگر یہ ہے کہ اتنا بڑا ٹریک ہے اور پرانا ٹریک ہے. اچھا واسی صاحب یہ بات بتائیں کہ انگریزوں سے ہمیں ٹریک بڑا اچھا ملا. آپ تو ظاہر جانتے ہیں سارے، آپ نے ادھر ایران زاہدان کی طرف بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بجائے کہ ہم ریل کو ایکسپینڈ کرتے، سسٹم کو بہتر کرتے، رفتار کو بڑھاتے، ٹرینیں زیادہ چلاتے، یا جس طرح آپ کہتے ہیں ڈبل ٹریک کرنا ہے جی اس کے لیے ہمیں سی پیک کی ضرورت پڑتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماضی کی حکومتوں کی چشم پوشی رہی اس بات سے، فنڈز ڈائیورٹ نہیں ہوئے یا پرائرٹی نہیں تھی. جی میں عرض کروں، جس وقت ایوب خان کے زمانے میں یہ 5 ایئرز پلان بننا شروع ہوئے، تو جو 5 سالہ پلان بناتے تھے اس میں لیٹ 60s سے جو پلان شروع ہوا اس میں
جو ریلوے کو پرائرٹی دینی چاہیے تھی تب سے دینی نہیں انہوں نے کنٹینیو کی، کیونکہ ریلوے جو تھا وہ بڑا سسٹم تھا روڈ سسٹم سے، وہ روڈز کو پرائرٹی دے کے اس کی بلڈنگ، روڈ بلڈنگ اور اس طرح کی چیزوں میں انہوں نے زیادہ فنڈز ڈائیورٹ کر دیے. یہ سسٹم موجود تھا. موٹر وے جب بننے سے بھی کچھ ریلوے کو کچھ نقصان دیکھیں، موٹر ویز کے بننے سے بعض جگہ زیادہ امپروو کر دی لوگوں کو، تو لوگ شفٹ ادھر ہو گئے. نہیں، اس میں ایک یہ بھی ہوا کہ ریلوے کو نقصان بھی ہوتا رہا، کیونکہ ہم نے تمام روڈز جو ہیں، جو بڑی روڈز جو تھیں، وہ ہم نے ریلوے کے پیرلل بنا دی اور بڑی کم فاصلے سے. انڈیا میں وہ روڈز جو ہیں جب وہ بلڈ کرتے ہیں تو کم سے کم 3 کلومیٹر کا فاصلہ دیکھتے ہیں اس میں، کہ ان کا فاصلہ 3 کلومیٹر رہے تاکہ ایک جو ہے دوسرے سے افیکٹ نہ ہو. ہاں جی، ایک جو آپ کا سسٹم ہے اور جو آپ کا مینز آف کمیونیکیشن ہے وہ دوسرے کے کمپٹیشن میں نہ آئے. بالکل ٹھیک. یہاں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا اور اب بھی نہیں رکھا جا رہا، اور اس کی وجہ سے اور ریلوے کو حالانکہ وہ بہت بڑا سسٹم ہے، ایک وقت میں ایک ٹرین 1000 لوگوں کو یا 800 لوگوں کو لے کے چلتی ہے، بس جو ہے وہ 50-60 لوگوں کے لیے چلتی ہے. تو اس کے لیے اگر ہم فنڈز ڈائیورٹ کرتے ریلوے میں اپروپریٹ کہ جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہماری پلاننگ ڈویژن یا جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اگر وہ اس طرف توجہ دیتی، لیکن ہم نے سہارا لیا. اب آگے سی پیک، اب سی پیک کی بات کر رہے ہیں کہ جی فنڈ آئیں گے تو چلو جی یہ ڈبل ٹریک بن جائے گا، وہ قرضوں لے کے ہم نے. حالانکہ یہ میرا خیال ہے پرائرٹی ہونی چاہیے دنیا میں. واسطے صاحب ریلوے کا سفر تو کہتے ہیں بڑا عیاشی سمجھا جاتا ہے، بڑی کمال کی. بہت سفر کیا بھی ہے جی دنیا میں، اور ان کا ٹرین از اے لگژری. یورپ میں دیکھیں لگژری، انڈیا کا ایون دیکھیں، انڈیا میں بھی آپ دیکھیں کہ حادثات تو خیر کوئی روک نہیں سکتا، حادثات کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ بیسک اسٹرینتھ ہوتی ہے جو کہ کسی ڈپارٹمنٹ کی، وہ ہوتی ہے پبلک سیفٹی اور پبلک کو زیادہ سے زیادہ آرام دینا، آسائش دینا. اب آپ کو یاد ہے یہاں سے ریل کار چلتی تھی اسلام آباد، وہ سب رفتار ہوتی تھی، وہ غائب ہوگی، کبھی چلتی نہیں. اب دوبارہ سننے میں آ رہا ہے چل رہی ہیں آ کے. ٹرین ٹریول ہم کیا کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا ریل کار میں، لطف آتا تھا بیٹھ کے، بہت مزہ آتا تھا. اب بھی آتا ہے اگر آپ اس کے اندر پراپر فیسلٹیز پرووائڈ کریں. ہم لوگ تھوڑی سی محنت اور کریں ریلوے میں. اب بھی میں سمجھتا ہوں، لوگ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے میں اب بھی بہت پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اس کو دوبارہ اٹھا سکیں. میں نے شیخ صاحب کے ساتھ ان کے پہلے ٹینیور میں ایز ہز اسٹاف آفیسر کام. اچھا، یہ شیخ رشید سے پہلے بھی ریلوے کے منسٹر رہے ہیں؟ جی، شیخ رشید صاحب ابھی 2-3 دن پہلے تو چھوڑی ہے ریلوے. اس سے پہلے میرا خیال ہے 2005 میں یہ تشریف لائے. اچھا، آپ اس وقت آپ نے کام کیا ہے؟ جی میں نے. لیکن ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ان کا پہلا ٹینور بھی تھا، سیکنڈ ٹینور میں ایک تو خسارہ جو ہے، خسارہ آپ دیکھیں کہ ریلوے کا خسارہ کم کرنا یا گرین پہ جانا ہے، دیٹ از ویری ہل ٹاسک، بہت بڑا ٹاسک ہے. بالکل مشکل ہے، بہت مشکل نہیں کبھی آگے. یہ جو یونین ہوتی ہے کوئی، یا یہ جو گھوسٹ ورکر ہوتے ہیں، یہ بھی پلے پارٹ کرتے ہیں اس کی ریلوے کی کارکردگی کو خراب کرنے. دیکھیے چیز یہ ہے کہ وہ آفیسرز جو ڈیسیژن میکنگ کی لیول پہ ہوتے ہیں، ہر آفیسر فار دیٹ میٹر ڈیسیژن میکنگ لیول پہ ہوتا ہے. چھوٹے لیول کا افسر جو ہے چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے، بڑے افسر لیول کا افسر جو ہے وہ بڑی لیول پہ ہوتا ہے. وہ اس میں قباحتیں یہ ہیں کہ جب تک اپنا آپ کا دامن کلین نہ ہو تو آپ اپنی چیزوں کو اسرٹ نہیں کر سکتے. یونین کا میرا تجربہ یہ ہے کہ یونین والے کبھی اس آفسر کو تنگ نہیں کرتے جو آنیسٹ ہوتا ہے، اپرائٹ ہوتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، اس کو تنگ نہیں کرتے. وہ انہی کو تنگ کر سکتے ہیں جن کے لوپ ہولز ان کے پاس. ایبسولیوٹلی رائٹ، ایبسولیوٹلی رائٹ. تو یہ تو واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا. اب یہ جو آپ جس طرح ایف جی آئی آر میں آپ نے کام بھی کیا، اس کو بیسک کام ہے کہ حادثے کی رپورٹ کو منظر عام پر لے کے آنا.
لیکن اکثر کا شکایتیں آتی ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا میڈیا میں آتے ہیں کہ جی یہ جی رپورٹ پرانے حادثے کی, پرانے واقعے کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی آگے. نہیں, کچھ کیا اس میں کوئی نہیں, ایف جی آئی آر کے پاس مینڈیٹری ہوتی ہے کہ جی وہ اسپیسیفائڈ دنوں میں رپورٹ پیش کرے. کوئی 90 ڈیز, کوئی 100 ڈیز. ہاں جی, کچھ مختلف اس کے. یہ تو نہیں کہ ایک سال بعد تک رپورٹ. ایف جی آئی آر انٹرفیئر کرتا ہے جب حادثہ خاص فائنینشیل لمٹ سے بڑا ہو ڈیمیج اس میں, اور یا اس میں کوئی ڈیتھ ہو جائے, تو اس وقت ایف جی اے آر کرتا ہے. چھوٹے موٹے حادثے, ڈریلمنٹس وغیرہ جس میں ایسے ڈیمیجز اتنے اس لمٹ تک نہیں جاتے اور ڈیتھ نہیں ہوتی, اس کو ایف جی اے آر. ریلوے کی رجیم جو ہے واسطے صاحب, اس میں ظاہر ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, کوئی بھی آپ پاکستان کا فیڈرل ڈپارٹمنٹ کا اہم ترین محکمہ کوئی بھی لے لیں, ہر جگہ یہ چیز ہوتی ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس شعبے کے اہل نہیں ہوتے. کچھ سیکریٹری ہے تو وہ سفارش سے یا اپنے اس میں لگ جاتا ہے کہ پوسٹ خالی جی فلانے کو سیکریٹری لگا دو. سی او ہے تو سی او کے لیے بھی تگو دو ہوتی ہے جی کہ فلانا آدمی سی او لگ جائے آ کے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سفارش کلچر ہے یا نااہل لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہوتی رہی ہے, کمپیٹنٹ لوگ نہیں آتے رہے, دیٹ واز ون آف دی ریزن ٹو. دیکھیے اس کے دو ریزن ہیں. یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی کمپیٹنٹ لوگ نہیں آتے رہے تو کہنا ٹھیک نہیں ہے, نہیں لائے جاتے رہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ دلیر بھی ہوں. یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا اور بڑا یہ صحیح بات کہی کہ بعض لوگوں کہتے ہیں یہ بڑا کمپیٹنٹ تھا. بات یہ ہے کہ کمپیٹنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا جو معافی ضمیر ہے بیان کریں, اوپنلی بات کر سکتے ہو, اتنی آپ کے اندر کریج تو ہونا چاہیے نا. ایک طرف تو وہ لائے نہیں جاتے رہے کیونکہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف تھا جو اقتدار کے لیے کہ جی یہ بندہ ہمارے لیے ہرڈلز کریٹ کرے گا. اور دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگ خود کنی کترا لیتے تھے کہ یار زندگی کتنی ہے, سروس کتنی رہ گئی ہے, وہ 2-4 سال آرام سے گزار لیں. تو یہ ایک بڑا اہم ہوتا ہے چیز کہ آپ ذمہ داری نہ اٹھائیں. بالکل صحیح. مگر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ذمہ داری اٹھانے سے ملتا کچھ نہیں. ہاں بات وہی ہے. اپریسیشن بھی نہیں ملتی. یہ دیکھا کہ جس افسر کے اوپر کوئی سیاسی چھتری ہو یا سیاسی طاقت پیچھے ہو اس کے, تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, ہمارے بیچارہ یتیم افسر ہوتا ہے, یعنی جو کہ صرف اپنے ٹیلنٹ پہ آتا ہے, میرٹ پہ آیا ہے, اگر اس کے خلاف اس کو تو فوری طور پہ جلدی سے فارغ کر دیتے ہیں. یہ پچھلے 2 عشروں میں تو یہ 3-2.5 عشروں میں تو یہ ہوتا رہا, مگر بڑے بڑے دبنگ افسر ہم نے دیکھے ہیں جی. ہمارے شہزاد احمد خان صاحب, پرانی بات کرتا ہوں, ہم انڈکٹ ہوئے تو ایک جرنیل تھے جو 4 پوسٹیں ہولڈ کر رہے تھے اس وقت, وہ ریلوے کے منسٹر بھی تھے. اچھا, آپ جاوید اشرف غازی صاحب کی بات نہیں کر رہے؟ نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, سعید قادر کی. ہاں یس, جنرل سعید قادر, یہ ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات ہے. بالکل, اس سے پہلے کی بات ہے. کیا کافی کمپیٹنٹ تھے جی. وہ شہزاد احمد خان صاحب بڑے کمپیٹنٹ آفسر تھے, اور جس وقت ان کی انٹروڈکٹری میٹنگ تھی جنرل صاحب کی, تو انہوں نے کوئی سخت الفاظ استعمال کیے کہ جی سارے بددیانت لوگ ہیں ریلوے میں, تو ہی ریزائنڈ, اٹھ کے چلے گئے. اور انہوں نے تو بڑے دبنگ افسر بھی تھے. ویسے بھی واسطے صاحب میڈیا جب سے ہوا ہے نا, یہ 2002 سے بعد جب میڈیا جس طرح ایکسپینڈ ہوا ہے, تو پھر تو ہر محکمہ ہی جو ہے اس کی نشانے پر ہوتا تھا. اچھا جی ٹرینیں جو ہے 3 گھنٹے لیٹ آ رہی ہیں جی, 24 گھنٹے لیٹ آ رہی ہیں. اچھا جی اتنے حادثات ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا میرا خیال ریلوے کو ہائی لائٹ کرنے میں, جو بھی اس کی جی. اس سے ریلوے کو میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے فنڈز بھی ایلوکیٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئے. مگر یہ ہے کہ ہماری اپنی میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل لیول پہ ہم نے بہت اس میں بددیانتی کی ہے. اور ہمارے یہ نہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا, یہ تو واقعی صحیح بات ہے. باقی اور جو صحیح بات کرتا تھا اس کو وہ اس کی عام فین زبان میں کھڈے لائن لگا دیتے تھے. تو وہ نو بڈی وانٹس ٹو گو دیٹ وے.
ٹھیک ہے. تو واسی صاحب مطلب ریلوے میں ایز سب آپ نے جو کام کیا, یو آر سیٹسفائیڈ ود یور پرفارمنس؟ دیکھیے جی, جہاں بہت بڑی چیزیں ہو رہی ہوں تو اگر آپ ایک چھوٹا سا برائٹ اسپاٹ کریٹ کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ ارشد واسطی صاحب, فلائٹ لیفٹیننٹ ارشد واسطی صاحب, جنہوں نے ریلوے میں مختلف جگہوں پر کام کیا. اور سب سے بڑی اہم بات تھی کہ آپ نے جس طرح سپورٹس میں بھی بڑا ایکسیل کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس شوڈ بی این انٹیگرل پارٹ آف اینی باڈی ہو از ورکنگ اینی ویئر ان دی ورلڈ, اینی ویئر ان دی ڈپارٹمنٹ, کیونکہ اسپورٹس آپ کے اندر پازیٹیوٹی لے کر آتی ہے اور آپ کے لیے ایک امنگ لاتی ہے, آپ کے اندر جو آپ کی کارکردگی کو بڑھاتی ہے, آپ کے مضبوطی پیدا کرتی ہے, بڑھاتی ہے, آپ کے اسٹیمنے کو بڑھاتی ہے. تو ویری نائس میٹنگ یو جی, بہت مزہ آیا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام دی بیوروکریٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.